السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اگر ایک سروے کیا جائے نا گھر میں رہنے والی خواتین کے متعلق، تو مجھے لگتا ہے کہ 90% اس سروے میں یہی آئے گا کہ جو گھر میں رہنے والی خواتین ہوتی ہیں، خاص کر کے ہاؤس وائفس وغیرہ، ہم نا نگیٹو تھاٹس کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جو باہر کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، جو گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہیں، وہ نگیٹو تھاٹس کا شکار نہیں ہوتی، وہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان پر نا اس چیز کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ ٹوٹلی گھر میں رہنے والی ہاؤس وائفس کے اوپر ہوتا ہے۔ میں خود بھی ایک ہاؤس وائف ہوں، اور میں نے نا بہت سی ایسی چیزوں کو اپنی پریکٹس میں لے کر آئی ہوں، کیونکہ یہ جو ہے نا ایک پریکٹس ہے۔ آپ اس پریکٹس کو فالو کیے بنا آپ کو ریزلٹس تو مل ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل نگیٹو تھاٹس آپ کے ذہن میں آنا بند ہو جائیں، تو کچھ ایسی ٹپس ہیں جو کہ میں نے کافی ٹائم تک فالو کی ہیں، اور فائنلی ان کا رزلٹ ملنے کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور 100% کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے ان ٹپس کو فالو کر لیا نا، تو میں گارنٹی دے رہی ہوں کہ آپ لازمی جو ہے نا وہ نگیٹو تھاٹ سے جو ہے وہ چھٹکارا پا لیں گی۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 پوائنٹ از ڈو ذکر۔ میں پتہ ہے کیا کرتی ہوں؟ میں جو ہوں نا سارا دن گھر میں اکیلی رہتی ہوں، ٹھیک ہے، ہسبینڈ میرے جاب پہ چلے جاتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ میرے اسکول چلے جاتے ہیں، تو میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نہیں، ہم یہاں عمان میں اکیلے رہتے ہیں۔ تو ابھی تو ہمیں یہاں آئے ہوئے الحمد للہ ٹائم ہو گیا، لیکن پچھلا ایک سال نا جو فرسٹ ایئر تھا میرا بڑا ہی کوئی ڈیفیکلٹ گزرا، کیونکہ ایک تو نیا نیا ماحول تھا، پلس میں بالکل گھر میں اکیلی ہو جاتی تھی کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے میں نکل کر آئی تھی۔ تو مجھے نا بہت نگیٹو تھاٹس نہ ستاتے تھے، اور پھر ایک وقت آتا تھا کہ میں ان نگیٹو تھاٹس میں نا انٹر ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا شیطان جب آپ کو بہکاتا ہے تو آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے بہکنا ہے یا نہیں بہکنا۔ تو میں بہک جاتی تھی، اور اس طرح سے بہکتی تھی کہ اس کا رزلٹ اس فارم میں نکلتا تھا کہ بچے اگر اسکول سے تھکے ہوئے آ رہے ہوتے تھے تو میں ان پہ چیخنے لگتی تھی، یا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہسبینڈ کا میں آفس سے آنے کا انتظار کر رہی ہوں، اور وہ جیسے ہی آئیں گے بس میں ان سے نا لڑنے پڑ جاتی تھی۔ تو میرے ساتھ نا یہ چیز بہت بری ہو رہی تھی، میرے ریلیشن شپس نا بہت افیکٹ ہو رہے تھے۔ جو میں سوچتی تھی نا پھر میں اس کا ملبہ سارا اپنے بچوں اور اپنے ہسبینڈ پہ نکالتی تھی۔ تو میں نے کیا کرنا شروع کیا کہ میں نے ذکر کرنا شروع کیا، میں پڑھنے لگ گئی حسبون اللہ و نعم الوکیل۔ اب اس تسبیح کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اس تسبیح کا کوئی اس چیز سے کنیکشن ہے کہ اگر میں یہ پڑھوں گی تو میرے نگیٹو تھاٹس بند ہو جائیں گے، نہیں، یہ میرا اپنا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگنے کا، جو کہ اب بھی میں کرتی ہوں، اور یہ تو بہت اچھی تسبیح ہے، اس کے تو آسان سے معنی ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو میں نا یہ اس تسبیح کو اپنی پریکٹس میں لے آئی، اور اب میں دیکھتی ہوں کہ تقریباً کوئی 2 سال ہو گئے مجھے اس تسبیح کو پریکٹس کرتے ہوئے، اب بالکل مجھے نگیٹو تھاٹس نہیں آتے۔ تو آپ اگر چاہیں نا تو ذکر کے ذریعے بھی ان نگیٹو تھاٹس کو روک سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی تسبیح لیں جو کہ آپ کو پسند ہے، آپ کی من پسند ہے، بس آپ کی انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو دیکھیے گا کہ جب آپ اللہ سے مدد مانگیں گے نا تو وہ کیوں نہیں آپ کی مدد کرے گا، وہ اپنے بندوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ، کیپ یور سیلف بزی۔ اب یہاں پہ جب میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں نا کہ کیپ یور سیلف بزی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ گدھے گھوڑے کتوں کی طرح جو ہے نا وہ کام کرتے رہیں، چاہے آپ کی باڈی اسٹریسڈ آؤٹ ہو رہی ہے، آپ تھک رہے ہیں، آپ کو چکر آ رہے ہیں، ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کو کر کے خوشی ملتی ہے۔ فار ایگزامپل، مجھے جو ہے نا واک کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ جب میں واک کرتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میری ساری دن بھر کی جو تھکان ہے نا وہ دور ہو گئی ہے، تو میں نا واک کرنے لگ جاتی ہوں اور اپنی گھر کی ونڈوز کھول دیتی ہوں۔ اسی طریقے سے بہت سی عورتوں کو جو ہے نا وہ سوشل نیٹ ورکس پہ نا ایکٹیو رہنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، ڈفرینٹ شوق ہوتے ہیں، میوزک سننے کا شوق ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میوزک سنو جب کسی بھی قسم کا کوئی اسٹریس ہوتا ہے یا نگیٹو تھاٹس آتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ بھائی، نگیٹو تھاٹس آتے ہیں تو بندہ گانوں سے مدد لینے کے بجائے اپنے اللہ سے مدد لینا جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ غلط کہہ رہی ہوں یا صحیح کہہ رہی ہوں، آپ لوگ بتائیے گا۔ نمبر 3 پوائنٹ، اسٹاپ انٹریکٹنگ وتھ ٹاکسک پیپل۔ اب یہ جو ٹاکسک پیپل ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی مل سکتے ہیں اور باہر بھی مل سکتے ہیں، جو کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات یا کچھ ایسا کرتے ہیں جو کہ نا آپ کے لیے بڑا ناگوار آپ کو گزرتا ہے، اور پھر آپ ٹریگر ہو جاتے ہیں۔
تو اچھا میں نا آپ کو اپنی ہی مثال دیتی ہوں. میرے گھر میں جو میرا بیٹا ہے نا ماشاء اللہ سے 10 سال کا ہے تو وہ بہت چھوٹا، لیکن مجھے اس کی یہ عادت بہت بری لگتی ہے کہ مجھے نا اس سے نا 10 ٹائمز ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. اب دیکھا جائے تو وہ بچہ ہے اور 10 سال کا ہی ہے، لیکن میں بعض اوقات اتنی ٹرگر ہو جاتی ہوں کام کر کر کے کہ میرے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے ابھی صرف 10 سال کا ہے. تو مجھے نا 10 ٹائمز بعض اوقات تو 10 ٹائمز سے زیادہ بھی مجھے ریپیٹ کرنا پڑ جاتا ہے، جو کہ بہت میرے لیے انوائنگ ہے. پہلے تو جو نا مجھے غصہ آتا تھا، میں اس کو بولتی تھی کہ تم 10 ایئرس کے ہو گئے ہو اور اب تو تمہیں چیزیں یاد رہنی چاہیے، تم بار بار بھول جاتے ہو. لیکن اب نا میں نے اپنے آپ کو ہی روکا ہے، میں نے اپنے آپ کو سمجھایا ہے کہ وہ صرف 10 سال کا ہی تو ہے اور 10 سال کے بچے سے میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں، اور ہر انسان کے اندر بھولنے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہوا کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اسٹاپ کیا، میں نے اس کو نہیں اسٹاپ کیا، کیونکہ وہ نا ریپیٹیڈلی وہ جان پوچھ کے نہیں کرتا، چیزوں کو بھولتا نہیں ہے. فار ایگزامپل ہوم ورک کا کہہ دو یا کچھ بھی، بس وہ بھول جاتا ہے. بچہ ہے، گیمز کھیلتا رہتا ہے، کارٹون دیکھتا ہے، ٹوائز سے کھیلتا ہے، باہر جاتا ہے تو اس کو نہیں یاد رہتا. تو میں نے نا اس کو کہنا ہی چھوڑ دیا ہے. نمبر 4 پوائنٹ، چینج یور سیلف. دیکھیں آپ نا اپنے مطابق ہر انسان کو چینج نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر آپ کو لاؤڈ نوائزز نہیں پسند ہے، آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ تیز آواز میں ٹی وی دیکھتا ہے اور اس چیز سے آپ بہت زیادہ انوائے ہوتی ہیں، تو آپ اس کو بار بار بولنے کے بجائے کہ آواز کم کرو، آواز کم کرو. کیونکہ میں یہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت کرتی تھی. اب میں کیا کرتی ہوں کہ میں دوسرے روم میں چلی جاتی ہوں اور دروازہ بند کر دیتی ہوں. میں صرف ایک دفعہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ٹی وی کی والیوم کم کر دو پلیز. وہ کر دیں تو کر دیں، لیکن اگر نہیں کرتے تو میں روم میں چلی جاتی ہوں، کیونکہ میں اپنی وجہ سے دوسروں کو کیوں ڈسٹرب کروں، میں اپنے آپ کو کیوں نہ بدل لوں. صحیح کہہ رہی ہوں نا بالکل. نمبر 5 پوائنٹ، سوشلائزنگ. پتہ ہے جو گھر میں رہنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کا ماحول باہر جانے والی عورتوں سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، جو کہ باہر پیسے ارن کرنے کے لیے جاتی ہیں. کیونکہ جو گھر میں رہنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کا رات دن صبح پھر نیکسٹ ڈے سارا ٹائم جو ہے نا وہ گھر میں ہی گزرتا ہے. تو ایسی سچویشن میں نا میں گھر میں رہنے والی خواتین کے لیے یہی سجیسٹ کروں گی کہ پلیز تھوڑا سا گھر سے باہر نکلا کریں، تھوڑا سا لوگوں سے گھلے ملے. اگر آپ زیادہ لوگوں سے سوشلائز کرنا پسند نہیں کرتے تو تھوڑا سا کوئی 10-15 منٹ کے لیے واک پہ ہی چلے جائیں. آپ کے گھر میں کوئی سودا ختم ہو گیا ہے تو آپ ہسبینڈ سے ریکویسٹ کرنے کے بجائے آپ ان سے پیسے لیں اور خود خریدنے کے لیے چل جائیں. مطلب کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ انسان کا تھوڑا سا جب ماحول چینج ہوتا ہے نا، تو دماغ کو جب کھلی ہوا لگتی ہے تو انسان نا اچھا محسوس کرتا ہے اپنے آپ میں، اور اس طریقے سے نا مطلب بہت سی چیزوں پہ اچھا پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے. نمبر 6 پوائنٹ از ٹیک آ ریسٹ. اچھا جب ہم سارا دن کام کرتے رہتے ہیں نا تو ہماری باڈی اور ہمارا مائنڈ بالکل تھک جاتا ہے. تو آپ نے گدھے گھوڑوں کی طرح بالکل بھی کام نہیں کرنا ہے، بلکہ دوپہر میں آپ نے لیٹنا ضرور ہے. بہت سی عورتوں کو نا، مجھے خود اتنی بڑی شکایت ہے کہ جب میں دوپہر میں لیٹتی ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی. لیکن مجھے بھلے سے نیند آئے یا نہ آئے، میں نا اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی ہوں، کیونکہ میری باڈی اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے. جیسے ہی میں لیٹتی ہوں نا تو اتنی کوئی میں ریلیکس ہو جاتی ہوں. تو اپنا نا یہ شیڈیول بنا لیں، اپنے روٹین کا حصہ بنا لیں کہ آپ نے نا دن میں کم سے کم بھی 1 گھنٹہ تو ریسٹ کرنا ہی ہے. پھر اس کے بعد بھلے سے اٹھیں اور اپنے کاموں کو کنٹینیو کریں. لیکن لیٹنے سے نا آپ کی باڈی، جب آپ اپنی باڈی کو لوز چھوڑتے ہیں نا، لیٹتے ہیں، تو آپ کی باڈی لوز ہو جاتی ہے، ریلیکس ہو جاتی ہے. تو اس سے نا آپ کو بہت سکون ملتا ہے. تو یہ اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. لاسٹ نمبر 7 پوائنٹ از پرے ٹو اللہ. پلیز آپ میں سے میری جتنی بھی پیاری پیاری بہنیں ہیں جو کہ ابھی بھی نماز پڑھنے میں اسٹرگل کر رہی ہیں اور کاموں کا لوڈ ان پر زیادہ ہے، تو پلیز آج اپنے آپ سے عہد کریں کہ پہلے آپ نماز کو ترجیح دیں گی، امپورٹنس دیں گی، اس کے بعد سارے کام کریں گی. پھر آپ دیکھنا آپ کے سارے کام خود بخود ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہو ہی نہیں سکتا. امید کرتی ہوں جتنے بھی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ پوائنٹس شیئر کیے ہیں وہ آپ کو پسند آئے ہوں گے. میرا کانٹینٹ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل. سو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رمضان بھی آنے والے ہیں، رمضان میں اسپیشل میرے لیے دعائیں کیجیے گا. اور ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.